بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ تو جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کو تو آپ اس سے الگ ہی کر دیجئے، لیکن جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے عمل میں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی کہ ان کے عمل سے پتہ چلے کہ واقعی وہ سچے پکے مسلمان ہیں۔ جب وہ بات کریں تو ان کی بات کا بھی یقین ہو، جب وہ کام کریں تو ان کے کام میں بھی نظر آئے کہ ہاں واقعی یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ بہت سے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بہت سے لوگ عاشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سی مساجد بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ حج کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں، عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ آپ ذرا غور کیجیے، روزوں کی بات لے لیجیے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے؟ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بتائیے کہ جو ہمارے روزے ہمیں متقی نہ بنا سکیں وہ روزے ہمیں جہنم سے کیسے بچا سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے سے نہ روکے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یعنی ایسا روزہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک وہ اسے نہ پھاڑے۔ آپ اور میں تو روزے کو پھاڑ ڈالا ہے، ہم نے اپنے ڈھال کو پھاڑ دیا ہے، تو اب مجھے اور آپ کو وہ کیسے سیکیور کرے گا؟ آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اسی طریقے سے ساری چیزوں کو لے لیجیے، اب یہ ہماری بنیاد ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ بنیاد ہے، ہماری بنیادیں ابھی اتنی لولی لنگڑی ہیں، ڈھیلی ڈھالی ہیں، ایسی معذور ہیں، ایسی اپاہج ہیں ہماری بنیادیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمارت اس پر کیسے کھڑی کر سکتے ہیں آپ اس پر چھت کیسے ڈال سکتے ہیں، بلڈنگ کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں، جبکہ آپ نے بنیاد کو بھی درست نہیں کیا، اسی کو مضبوط نہیں کیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خامی کہاں ہے، نقص کہاں ہے، جس کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں ان چیزوں سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ہم شہادت گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس پر تو ہم پھر بعد میں بات کریں گے، یہ بنیاد ہماری بہت زیادہ کمزور ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ بنیاد بھی بہت کمزور ہے، زبانی آپ کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب جو نماز قائم کرتے ہیں ظاہراً کہ یہی جو بنیاد ہے، یہی اتنی ہلی ہوئی اپنی جگہ سے، اصول میں خرابی ہو گئی ہے۔ اصول میں جب خرابی ہے تو فروعات کو کرنے سے بھی کچھ کام بنتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے والے نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، اب نماز میں اتنا جھول ہے۔ کیا ہم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بار بار کہا نہیں تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں، جاؤ پھر پڑھو، نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر آخر میں آ کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، آپ بتائیے، مجھے تو ایسے ہی آتی ہے۔ اب سوچئے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ تم رکوع صحیح کرو، سجدے صحیح کرو، اور پھر اعضاء کو چھوڑ دو، یعنی اطمینان حاصل کرو۔ ہمارے تو آپ نماز کی ذرا سجدے رکوع دیکھیں، پھر قوما جلسہ جو بھی ہم کرتے ہیں ذرا دیکھیں آپ، دے دھڑا دھڑ اللہ اکبر سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کہا تو کیا کہا اپنی زبان سے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ نے اپنے زبان سے کیا ادا کیا؟ اللہ اکبر آپ نے کہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابھی ہم تو اسی کو نہیں سمجھ پائے ہیں، یہ صرف ایک رسم ادا کر دیتے ہیں، ایک کوئی اندر خیال ہی نہیں ہوتا جب ہم کہیں کیا رہے ہیں اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے کہ کوئی معمولی بات ہے، ہم نے اللہ اکبر کہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے، من کل شیء، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، جب ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، کبھی غور کیا اس پر کہ کس بزرگ ہستی کا نام لیتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ سبحان وہ ذات ہے جو ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، سبحان اللہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس نام کو ہم کسی اور کے لیے نہیں پکار سکتے، کسی اور کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی غور کیا اس پر؟ بس پڑھ لی، پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا، کیسے رکوع کیا پتہ ہی نہیں چلا، رکوع میں گئے آ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 800 ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ
خادم خاص صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کہ یہ تھا کہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے. سوچ لیجئے، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کتنی دیر کھڑے رہتے کہ صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ آپ بھول گئے. سوچئے تھوڑی دیر. اب یہ حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر آپ اٹھاتے سیدھے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہو جاتے، اس طرح کھڑے ہو گئے کہ پیٹھ کا ہر جوڑ یا ہر جوڑا اپنی جگہ پر آ گیا، یعنی اعضاء بالکل کیا نارمل انداز میں جیسے آپ چھوڑ دیتے ہیں ڈھیلا ڈھیلا چھوڑ دیا، یعنی اس طرح سے بالکل اطمینان کے ساتھ. بلکہ یہ باب بھی بخاری میں اطمینان کا ہی باندھا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو باب ہے وہ بھی جو ہے اطمینان کا ہی ہے. یعنی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائی ہے انتہائی اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس طرح سے نماز پڑھے؟ یہ تو یعنی نماز کی بات ہے، اور یہ جو اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اس سے ہی ہم غافل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے. اسی طریقے سے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یعنی رکوع اور سجدہ سر اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً کیا تھا؟ برابر. یعنی جتنی دیر آپ رکوع کرتے اتنی دیر آپ سجدے میں رہتے. جب سر اٹھاتے اور جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے معمولات کیا ہوتے تھے؟ برابر برابر ہوتے تھے. اور میرا اور آپ کا کتنا ہوتا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 791 ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ نے دیکھا تو نہ وہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف کی حدیث شریف. ہمیں اسلام اور اپنے اعمال سے فائدہ لینے کے لیے سب سے پہلے اپنی بنیادوں کو سیکھنے کی اور ان کو صحیح اور درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس سے ہم پورے فائدے حاصل کریں دنیاوی لحاظ سے، اور پھر جب ہم دنیا میں اس کے فائدے حاصل کریں گے تو آخرت میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ادروائز سب یہ سمجھ لیں وہ کہیے کہ پھر ورنہ بیکار ساری مناجات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی بنیادوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا شوق بھی دے، شعور بھی دے، وقت بھی دے، اور ہمت اور حوصلہ بھی دے.